بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اپنے چوتھے درس کے ساتھ اور قرآن کے خلاصہ اور اجمالی تعارف اور عناوین قرآن کے ساتھ چوتھے سپارے کے اجمالی تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور ہم آج اپنے چوتھے سپارے کے بارے میں اس کے اہم عناوین اور اس کے خلاصے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو چوتھے سپارے میں اس پارے میں دو حصے کیے گئے ہیں۔ ایک تو پہلے حصے میں بقیہ سورہ آل عمران، چونکہ تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ تھی جو مناسبت کے ساتھ نسبت ساتھ میں رکھتی تھی، اور سورہ آل عمران کا جو بقیہ حصہ تھا وہ بھی اس چوتھے سپارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یعنی سورہ آل عمران کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں ابتدائے سورہ نساء یعنی سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بھی اس چوتھے سپارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس پہلے حصے میں سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں جو چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران تیسرے سپارے سے مطابقت رکھتی تھی چوتھے سپارے میں، اس میں بقیہ حصے میں 5 باتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلی بات جو ہے وہ ہے پہلا نقطہ خانہ کعبہ کے فضائل، اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ باہمی جوڑ یعنی اتحاد جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے 3 غزوے 3 جنگیں جو ہیں ان کا ذکر 3 جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر کامیابی کے 4 اصول جو کہ اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں ہمیں۔ اور پہلا جو ان 5 نکات میں سے پہلا جو نقطہ تھا خانہ کعبہ کی فضیلت جو بیان ہوئی، یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا نقطہ کہ باہمی جوڑ اور اتحاد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یہ عنوان تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور تیسرا جو نقطہ تھا وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، کہ یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، اور بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو تھا وہ تھا 3 غزوے 3 جنگیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس چوتھے سپارے میں، اور سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں۔ اس میں پہلی جنگ جو ہے غزوہ بدر کا ذکر بھی چوتھے سپارے میں ہے، اور غزوہ احد کا ذکر بھی چوتھے پارے میں ہے، اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر بھی اسی میں ہے۔ اور 5واں نقطہ جو ذکر کیا گیا تھا کہ کامیابی کے 4 اصول جو ہے وہ کون کون سے ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائے ہیں۔ ان کامیابی کے 4 اصول میں سے پہلے نمبر پر ہے صبر، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مثابرہ ہے، اور تیسرے نمبر پر مرابطہ ہے، اور نمبر 4 پہ تقویٰ ہے۔ اور مثابرہ اور مرابطہ کسے کہتے ہیں؟ مثابرہ یعنی ایک دوسرے کو یا کسی صبر کرنے کا کہنا، کسی دوسرے کو صبر کا کہنا، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا یا کسی کو صبر کا کہنا کہ تم صبر کرو، ٹھیک ہے۔ اور مرابطہ کیا ہے کہ دشمن کے لیے تیار رہنا یا آپس کا تعلق بہتر بنانا، مضبوط بنانا، اور رابطہ رکھنا یعنی قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حصہ جو بیان کیا گیا ہے اس چوتھے سپارے میں سورہ نساء کو، اور سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے اس پارے میں، اس میں 4 باتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یتیموں کا حق اور ان کے مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر تعداد ازدواج کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ ادائیگی حقوق کے ساتھ، کہ وہ ان بیویوں کے یا سابقہ کے حقوق جو ہے وہ ضبط نہ ہو جائیں، بلکہ ان کا نان نفقہ اور ان کے واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اور ان شرائط کے ساتھ وہ کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے، یعنی 4 بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 عورتیں اس کے نکاح میں رہ سکتی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت پیش کی گئی ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ میراث کے بارے میں کیا گیا کہ میراث میں کیا ہے، یعنی اولاد، ماں باپ، بیوی
اور کلالہ کے حصے بیان ہوئے، اس قید کے ساتھ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ اور نمبر 4 پہ جو ہے وہ محرم عورتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، رضائی مائیں ہیں، رضائی بہنیں ہیں، ساس ہے، ستیلی بیٹیاں اور بہویں وغیرہ، جن کا چوتھے سپارے میں سورہ نساء میں ذکر کیا گیا ہے، جو ہماری یعنی یوں کہیں کہ اس سورہ نساء میں ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل، احکامات، واجبات کو، محرمات کو، اور محرم نامحرم کو، میراث کو، شادیوں کو، یتیموں کے حق کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس چوتھے سپارے کے عناوین اور خلاصہ کے ساتھ اور اہم نکات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل کے انشاءاللہ نئے اور 5ویں درس کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔